من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، جب تم اپنے نگاہوں سے کسی برائی کو دیکھو، کسی خرابی کو دیکھو، اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ آپ گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ کا لڑکا فون چلا رہا ہے اور اس پر گانے سن رہا ہے یا غلط غلط ویڈیو دیکھ رہا ہے، میرے پیارے بھائیوں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ اس لڑکے کے باپ ہیں، اور آپ کو یہ اختیار ہے اس کا فون چھین کر کے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں۔ یہی اس حدیث کا مطلب ہے، اگر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش اگر برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ہاتھ سے روکو۔ لن فضوا من حولک، بتایا جا رہا ہے اگر میرے نبی کا مزاج نرم نہ ہوتا، اگر میرے نبی کا دل نرم نہ ہوتا، لن فضوا من حولک، تو جو صحابہ تھے وہ نبی کے کبھی پاس نہ آتے، نبی کے کوئی ارد گرد نہ بھٹکتا اگر نبی کا مزاج سخت ہوتا۔ معلوم یہ چلا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، لوگ آپ سے ملیں، لوگ آپ سے بات چیت کریں، تو اپنے مزاج کو کیا بنائیں؟ نرم بنائیں۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی اللہ کے نبی نے گالی نہیں دی۔ ہمیں اور آپ کو کوئی گالی دے دے تو ہم اور آپ ایک گالی کا جواب 10-15 گالیوں میں دے دیتے ہیں۔ اینٹ کا جواب کس سے دیتے ہیں؟ پہاڑ سے، پتھر سے نہیں دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر میرے نبی کو کوئی گالی بھی دیتا تھا تو پیارے رسول گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ قابل عزت حاضرین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشیں پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور درود ہوں، سلام ہوں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔
آج چوتھے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ تمام باتوں پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں یہاں البر سے مراد جنت ہے۔ البر یعنی الجنہ۔ کوئی آدمی تب تک جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنا سب سے پسندیدہ مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچہ نہ کر دے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا ابو طلحہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میرا ایک باغ ہے، میرا ایک باغیچہ ہے اور وہ مجھے بڑا پسند ہے اور میں اسے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ تو بڑا اچھا باغ ہے، کہاں اللہ کے رسول میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ ایک مفسر اس پر بڑی اچھی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی ایک مسلمان کو اپنا سب سے پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں ضرور قربان کرنا چاہیے۔ پوری زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ آدمی یہ عمل ضرور کرے۔ تو فرمایا گیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرو۔ اس کے بعد یہودیوں کے دو سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلا سوال یہودیوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم دین حنیف کے ماننے والے ہیں، ہم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن یہ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو جواب دیا گیا کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم کی شریعت کے اندر حرام نہیں تھا، حضرت یعقوب نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا، اس کے گوشت کو اور اس کے دودھ کو، لیکن اونٹ کا گوشت نہ پہلے حرام تھا نہ بعد میں حرام ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو محمد اب خانہ کعبہ کی طرف، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ پہلا قبلہ مسجد اقصی تھی، بیت المقدس تھا۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، سب سے پہلے اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بنایا گیا وہ گھر کہاں ہے؟ مکے میں ہے۔ للذی ببکۃ مبارک، اور وہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ وہ گھر کہاں پر ہے؟ مکے میں، لیکن مکہ نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ببکہ۔ تو معلوم یہ چلا کہ مکہ کا ایک نام کیا ہے؟ بکہ ہے۔ اسی طریقے سے مکے کا ایک نام القریہ ہے، اسی طریقے سے مکے کا ایک نام بلد الامین ہے، مکے کا ایک نام معاد ہے،
مکے کا ایک نام البلد ہے، تو یہ مکے کے کئی نام ہے. تو کہا گیا یہ گھر کہاں پر ہے؟ ببکہ، مکے کے اندر ہے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ فیہ آیات بینات، بڑی روشن اور بڑی واضح نشانیاں موجود ہیں. آپ کو اللہ خانہ کعبہ کی توفیق نصیب فرمائے. جب آپ خانہ کعبہ حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر نظر آئے گا اللہ کی جو سب سے بڑی نشانی وہاں پر موجود ہے وہ کیا ہے؟ فیہ آیات بینات، زمزم کا پانی، زمزم کا کنواں. ہر روز لاکھوں کروڑوں حاجی زمزم کا پانی پی رہے ہیں، اور خوب. ہم اور آپ تو 2 گھونٹ 3 گھونٹ پیتے ہیں، وہ پیٹ بھر کے پی رہے ہیں. مکے میں بھی پی رہے ہیں، مدینے میں بھی پی رہے ہیں. ٹرالیاں کی ٹرالیاں کبھی مکے سے مدینہ جا رہی ہیں. ہم سب بھر کے بھی پانی لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن ذرہ برابر بھی پانی آب زمزم کا ختم. یہ نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ فیہ آیات بینات، بڑی واضح نشانیاں ہیں. اور ایک میں نکتہ آپ کو بتاؤں کہ زمزم کا پانی ایک ایسا پانی ہے جس کے اندر پیاس بجھانے کی بھی صلاحیت ہے، اور اس کے اندر غذائیت ہے، یعنی کھانے کی جو طاقت ہے وہ اس پانی کے اندر موجود ہے. اور ایک اہم چیز میں آپ کو بتاؤں، زمزم کے پانی کے اندر خاصیت یہ ہے، اگر تھوڑا سا زمزم آپ ایک اچھی خاصی بالٹی میں ڈال دیں تو وہ پورا پانی زمزم بن جاتا ہے. وہ پورا پانی زمزم. فیہ آیات بینات. تو یہ کہاں پر ہے؟ مکے میں ہے. تو سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ کا بنا ہے وہ کہاں بنا ہے؟ مکے کے اندر. اور وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے اس زمین پر جو اللہ کا گھر بنا ہے وہ خانہ کعبہ بنا ہے. تو ایک صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ. کم بینہما، کتنا دونوں کے اندر فرق ہے، کتنے سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 عاماً، 40 سال کے بعد. یعنی پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا اور اس کے 40 سال کے بعد کس کو؟ مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا. اور مسجد اقصیٰ وہ نہیں ہے جو آپ موبائل میں دیکھتے ہیں سونے کا گنبد ہے، وہ قبۃ الصخرہ ہے. وہ کیا ہے؟ قبۃ الصخرہ، نہ کہ وہ مسجد اقصیٰ ہے. آپ کبھی گوگل وغیرہ پہ سرچ کیجئے گا، مسجد اقصیٰ کی صحیح تصویر آپ کے سامنے آ جائے گی. تو فرمایا فیہ آیات بینات، بڑی روشن نشانیاں موجود ہیں. وہاں پر آپ کو زمزم کا بہتا ہوا کنواں نظر آئے گا، چشمہ نظر آئے گا. حضرت ابراہیم کے پیر کا نشان موجود ہے اس پتھر پر جس پر کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعبیر فرمایا تھا. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس کے اندر داخل ہو جائے وہ امن پا جاتا ہے. کوئی قاتل اگر داخل ہو جائے اسے آپ نکال نہیں سکتے ہیں، کسی جانور کو مار نہیں سکتے ہیں، اس کا پیڑ پودا آپ توڑ نہیں سکتے ہیں. جو داخل ہو گیا امن پا گیا. اس کے بعد کہا جا رہا ہے اگر اللہ نے تمہیں حج کرنے کی طاقت دی ہے تو حج ضرور کرو، اور اگر حج نہیں کیا گویا کہ آدمی کل کافر تو نہیں ہے لیکن کافر کی طرح ہو جاتا ہے. وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر طاقت ہے حج کرنے کی تو حج ضرور کیا جائے. تو یہ خانہ کعبہ کی تعریف ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مکہ میں ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے. اتنی برکت مکے میں ہے، آپ ایک نماز مسجد گونڈا کے اندر پڑھ رہے ہیں، ایک نماز، اور خانہ کعبہ کے اندر پڑھیں گے تو کتنی نماز؟ کتنی؟ 1,00,000 نماز کے برابر ثواب. اور وہی مسجد نبوی میں پڑھیں گے کتنی؟ 1,000. اور بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ میں پڑھیں گے تو کتنی؟ 500 والی روایت کہی جاتی ہے کہ ضعیف ہے، 250 والی روایت صحیح ہے. تو برکت دیکھیے، ایک نماز کا ثواب
1,00,000 نماز کے برابر. تو یہ برکت نہیں تو اور کیا ہے. تو یہ خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا گیا. اس کے بعد بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا کہ اللہ سے ڈرو، بات پوری ہو جاتی. یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اس طریقے سے ڈرو؟ اس کی تفسیر آپ اللہ کے نبی کی حدیث سے لے لیجئے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنتا، اے لوگوں جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. چپ کے لوگوں کے سامنے کہیں بھی رہو، یہ تصور رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ فرشتے موجود ہیں جو ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، جو ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. حق تقاتہ، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے. آپ کوئی گناہ اس روڈ پر کھڑے ہو کر نہیں کریں گے کہیں لوگ نہ دیکھیں دیکھو یہ کتنا بے غیرت ہے، کتنا بے شرم ہے. ٹھیک ہے، اپنے گھر کے بند کمرے میں کر لوں گا، میں کرنول کے اندر یہ غلط کام نہیں کروں گا، کوئی دیکھ نہ لے، میں کرنول کے اندر رہتا ہوں، لوگ مجھے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہیں دور جا کر کے یہ گناہ کر لوں گا. یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ سے ڈرنے کا حق نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے جہاں بھی رہو، گھر میں ہو، گھر کے تہخانے میں ہو، شہر میں ہو، شہر سے دور ہو، یہ عقیدہ رکھو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تمہیں بند کمرے میں بھی دیکھ رہا ہے، کھلی فضاؤں میں بھی دیکھ رہا ہے. تم ٹرین کے اندر جا رہے ہو وہاں بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم جہاز کے اندر ہو وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. سمندر کے اندر ہو، حق تقاتہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اس عقیدے کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، اور یہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، بہت اہم بات ہے، یہ غور کر کے سنیے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آج صاحب کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، اور میں ایک بہت صحیح بات کہنا چاہتا ہوں. روئے زمین پر یہ دو فرقے ایسے فرقے ہیں، بریلوی فرقہ، دیوبندی فرقہ، جس فرقے نے اپنے آپ کو کسی شہر کی طرف منسوب کیا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے. ہر فرقے نے اپنے آپ کو اپنے بڑے کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن یہ دو فرقے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو شہر کی طرف منسوب کیا ہے. دیکھو دنیا کے اندر فرقے بہت زیادہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کتنے فرقے ہوں گے؟ 72. لیکن یہ 72 کی جو تعداد ہے یہ ایکچول میں 72 نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ فرقے ہوں گے. آج جو فرقے ہیں وہ 72 سے بھی زیادہ ہیں. تو 72 پہ آپ نہ رک جائیں. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ فرقے ہوں گے. دیکھیے کتنے فرقے ہیں، اشاعری، حنفی ہو گئے، شافعی ہو گئے، اس کے بعد آپ کے مالکیہ، حنابلہ، ٹھیک ہے، اشاعری، ماتریدی، آغا خانی، شیعہ، زیدیہ، اثنا عشریہ، رافضیہ، معتزلہ، خوارج، بہت 100-150 فرقے ہیں دنیا کے اندر. شیعوں کے اندر 24-25 فرقے ہیں، اہل سنت کے اندر اناپ شناپ فرقے ہیں، خوارج کے اندر اپنے فرقے ہیں، ٹھیک ہے، معتزلہ کے اندر اپنے فرقے ہیں، پھر ظاہریہ الگ سے ہیں. تو بہت زیادہ فرقے ہیں. تو اسی کے بارے میں کہا گیا کیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقوں میں نہ بٹو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب لے کر کے جائیے. اللہ کی رسی کیا ہے؟ مفسر لکھتے ہیں اللہ کی رسی کیا ہے؟ هو القرآن، وہ قرآن ہے. یعنی آدمی اگر قرآن کو تھامے ہوا ہے تو وہ فرقے کے اندر
نہیں بڑھ سکتا ہے. آج ہم نے اور آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا, اسی لیے لوگ آج فرقے کے اندر بڑھ گئے. دیکھیں آپ دنیا کے اندر کتنے فرقے ہیں. اور اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم چلا کہ اگر ہم سب کو یہ فرقے بازیاں ختم کرنا ہے تو اس کا واحد ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم سب قرآن حکیم کو, قرآن مقدس کو مضبوطی سے تھام لیں. میرے پیارے بھائیوں, اس قرآن کی بنیاد پر ہم سب جمع ہو جائیں, اپنے غلط چیزوں کو دور کر دیں. اور وہ دور کیسے ہوں گے؟ قرآن پر اور سنت پر آپ عمل کریں گے تو آپ سیدھے راستے پر ہوں گے. اور قرآن و سنت کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو آپ نے گویا کہ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اے لوگو, تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے, تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے منع کریں, خرابیوں سے منع کریں. اس سے سب سے پہلا نقطہ یہ معلوم چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ سارے لوگوں پر فرض نہیں ہے. ایک جماعت ایسی ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. تو معلوم یہ چلا کہ سب کو اپنے اپنے حساب سے یہ کام کرنا ہے. لیکن اگر معاشرے کے اندر کوئی ایسا گروہ ہے, کوئی ایسی جماعت ہے جو دعوت کا کام کرتی ہے, تو سب کے اوپر یہ دعوت فرض, تبلیغ فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا ہے تب سب کے اوپر یہ تبلیغ کرنا فرض ہے. فرمایا گیا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو تمہیں اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روک دے. تو آپ جو بھی ہیں, آپ کسی لڑکی کے باپ ہیں, آپ کسی کے بھائی ہیں, آپ کسی کے شوہر ہیں, آپ کسی کی بیوی ہیں, آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں, کوئی بھی ہیں, برائی اگر آپ کو دکھے تو اپنے اعتبار سے اس کو روکنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. جب تم اپنے نگاہوں سے کسی برائی کو دیکھو, کسی خرابی کو دیکھو, اپنے ہاتھ سے اسے روکنے کی کوشش کرو. آپ گھر کے اندر داخل ہوئے, آپ کا لڑکا فون چلا رہا ہے اور اس پر گانے سن رہا ہے یا غلط غلط ویڈیو دیکھ رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آپ گھر کے بڑے ہیں, آپ اس لڑکے کے باپ ہیں, اور آپ کو یہ اختیار ہے اس کا فون چھین کر کے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں. یہی اس حدیث کا مطلب ہے. اگر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش اگر برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو, ہاتھ سے روکو. آپ گھر کے اندر گئے, ٹی وی چل رہی ہے, ٹی وی پر فلم چل رہی ہے, آپ چاہیں تو اپنے گھر کی ٹی وی کا سوئچ آف کر سکتے ہیں. آپ کے اندر ہمت ہے, آپ ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کیجیے. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہیں تو کیا ہوگا؟ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. زبان سے تو آپ کم سے کم روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا باپ غلط کر رہا ہے, اس کے ساتھ تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں نا, تو کم سے کم اسے زبان سے آپ منع کر دیں, ابو جان یہ بات غلط ہے, امی جان آپ جو کر رہی ہیں یہ غلط ہے. اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اسے اپنے دل کے اندر برا جانے, یعنی احساس پیدا کر لیں. آج ہمارے اور آپ کے سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے اندر سے احساس ختم ہو گیا ہے, احساس ختم ہو گیا. معاف کیجئے گا, یہ سب سے بڑا ہمارے اور آپ کی یہاں المیہ ہے. ہمارے گھروں کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, ہمارے نوجوان عیاشی فحش کام کر رہے ہیں, ہمارے اور آپ کے محلوں میں گانے بج رہے ہیں, ہمارے اور آپ کے نوجوان گالیاں دے رہے ہیں. احساس ختم ہو گیا, کوئی اس کو برا جاننے کے لیے, کوئی اس کو برا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے. تو اپنے دلوں کے اندر احساس پیدا کرو, کیونکہ جس قوم کے دلوں سے احساس نکل جاتا ہے وہ قوم مردہ ہو جاتی ہے, وہ قوم مر جاتی ہے. تو اپنے اندر احساس پیدا کیجیے. تو فرمایا گیا کہ ایک قوم ایسی ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر کے جائے, ایک جماعت ایسی ہو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے. ایک بہت پیاری بات, یہ غور کر کے سنو. قیامت کا میدان ہوگا. فرمایا اللہ نے
وَأَمَّا الَّذِينَ تَبَيَّضْ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، کچھ لوگ قیامت کے میدان میں ایسے ہوں گے کہ ان کے چہرے کچھ لوگوں کے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، سفید ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، بلیک ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں، وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے وہ لوگ کون ہوں گے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ آپ لوگ اہل حدیث ہیں، خوش ہو جائیں، قیامت کے دن چہرے کس کے چمک رہے ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ، جو سنت پر، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں گے، جو رب کے قرآن کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ماننے والے ہوں گے۔ اور چہرے کالے کس کے ہوں گے؟ اہل البدع والضلالہ، جو لوگ دنیا کے اندر بدعت ایجاد کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، جو گمراہ ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ تو سمجھ لیجئے روشن چہرے کس کے ہوں گے؟ اہل السنہ والجماعہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں سنت اور کتاب سے آگے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے چہرے روشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کہیے انشاءاللہ۔ ہاں۔ اور کالے کس کے ہوں گے؟ شب برات آئی تو صاحب جلوس بھی نکال رہے ہیں، 12 وفات ہے تو ڈی جے بھی بجائے جا رہے ہیں، شبرات کے حلوے اور نہ جانے رجب کے کنڈے، نہ جانے کیا کیا بدعات ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے چہروں کو روشن کریں گے جو دنیا کے اندر کتاب و سنت پر چلنے والے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو کالا کر دیں گے جو دنیا کے اندر بدعت کو ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر نبی کو ایک حوض دیا جائے گا، مجھے بھی ایک حوض ملے گا، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ حوض کوثر ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے اس کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوگی، میں حوض کوثر پر بیٹھوں گا، کچھ لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے نہیں آنے دو۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول ابھی آپ کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ کہا ان کا کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ دنیا میں آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے بدعتیں ایجاد کر دی تھی۔ آئے اللہ کے نبی یہ بدعتی لوگ تھے، یہ گمراہ لوگ تھے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن، انہیں لے جاؤ، انہیں یہاں سے لے جاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر کچھ لوگ آئیں گے جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے، جن کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے، جن کا چہرہ چمک رہا ہوگا، تو یہ ان کا انجام ہوگا جو دنیا کے اندر کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، اور جو بدعتی لوگ ہیں ان کے چہرے کالے ہوں گے، اور قیامت کے دن انہیں حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے۔ روشن چہرے اہل السنہ والجماعہ کے ہوں گے، اور کالے اہل البدع کے ہوں گے۔ اسی لیے دین کے اندر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، عمل کوئی نیا عمل ایجاد کرتا ہے تو کیا ہے؟ مردود ہے، اللہ کی یا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو۔ یہ آپ کا مقام بتایا جا رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے اس پر، یہ آپ کی تعریف کی جا رہی ہے قرآن کے اندر۔ کیا؟ کنتم خیر امہ، تم سے اچھی کوئی امت اس دنیا کے اندر نہیں گزری ہے، سب سے بیسٹ، سب سے بیٹر، سب سے اچھے تم ہو۔ اور کیوں ہو؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہوتی ہے تبلیغ اور ایک چیز ہوتی ہے دعوت۔ تبلیغ کہتے ہیں مسلمانوں میں کام کرنا، اور دعوت کہتے ہیں غیر مسلموں میں کام کرنا۔ تو آپ کو تبلیغ بھی کرنا ہے مسلمانوں کے درمیان، اور آپ کو دعوت کا کام بھی انجام دینا ہے
बड़े प्यार से गैर मुस्लिमों के दरमियान। तो फरमाया गया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। उसके बाद फरमाया गया कि आज ये जो दुनिया वाले तुम्हें परेशान कर रहे हैं, आज ये पूरी दुनिया जो तुम्हें मारने की कगार पर है, तुम्हारी मस्जिदों में पाबंदी लगाई जा रही है, तुम्हारे मदरसों में पाबंदी, तुम्हारी अजानों पर पाबंदी, अल्लाह ताला फरमाता है लन यदुर्रुकुम इल्ला अदा, ये कुफ्फार, ये मुशरिकीन तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं इल्ला अदा। हाँ इतना है, वो तुम्हारी मस्जिदों को बंद करने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हारे मदरसों को बंद करने की कोशिश करेंगे, वो अजान पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कभी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इससे मालूम ये चला कि ये क्या, ये छोटे छोटे लोग क्या, कितने भी बड़े लोग आ जाएं, पूरी दुनिया मिलकर के आ जाए, तब भी इस्लाम का कुछ बिगाड़ लन यदुर्रुकुम, कोई दुनिया के अंदर तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है इल्ला अदा। हाँ तुम्हें जुबान से तकलीफ तो जरूर दे सकता है, लेकिन तुम्हें टच नहीं कर सकता है। मुसलमानों अपने मकाम को समझो, आज हमने अपने मकाम को खो दिया है। तो दुनिया के अंदर कोई कितना बड़ा आ जाए, कितना पैसे वाला आ जाए, कितने बड़े ओहदे वाला आ जाए, लेकिन याद रखो मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटा नहीं सकता है। मुसलमानों को अगर कोई मिटा सकता है तो ये खुद मुसलमान है। आज जो मुसीबतें हमारे और आपके ऊपर आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, मैं उनको नहीं कहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं इन सब की जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप हैं। कोई हमें और आपको खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान से खत्म करने की अगर कोशिश की है तो हमने अपने आप को, अपने वजूद को खत्म करने की कोशिश की है। आप लोग बड़ा कहते हैं कि भाई वो पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं कहता हूं उन्होंने 100 साल लग करके मेहनत की है। आप लोग मुझे बताइए कितने मुसलमानों ने मेहनत की है? आप 100 साल क्या करते रहे? उनके यहां वकील हैं, उनके यहां इंजीनियर हैं, उनके यहां पढ़े लिखे लोग हैं। आपके यहां मुझे बताएं कितने पढ़े लिखे लोग हैं? उन्होंने 100 साल मेहनत की है। आपने 100 साल क्या किया है? मौलाना साहब हमने 100 साल खाया है और खूब जम के खाया है। माफ़ कीजिए, हमारे और आपके यहाँ का सबसे बड़ा अलमिया ये है, हम खाने पीने में बड़े माहिर हैं। हमें खाना खाना भी अच्छा लगता है, खाना बनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन तालीम के मामले में हम सबको आगे आना अच्छा नहीं लगता है मेरे प्यारे भाइयों। तो फरमाया गया अगर मुसलमान हकीकी माना में मुसलमान बन जाएं तो उनको कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। उसके बाद फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलु रिबा अज़आफ़न कसीरा, कि मोमिनो सूद ना खाया करो। सूद खाना, सूद लेना, सूद देना ये हराम है। एक साहब ने मुझे बताया कि भाई करनूल के अंदर, खैर हर जगह का मामला है लेकिन आपके यहाँ ज़्यादा बताया गया, करनूल के अंदर साहब लोग सूद बड़ी जल्दी ले लेते हैं। किसी को थोड़ी परेशानी आ गई फौरन सूद की तरफ चला जाता है। 50 लोगों की दावत करना है, पैसा नहीं है, सूद लेकर के पैसा कर रहा है, दावत कर रहा है। त्योहार आने वाला, ईद आने वाली है, पैसे नहीं है तो बीवी कह रही है सूद ले लो लेकिन पैसे कपड़ों का इंतजाम करो। याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, सूद इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाता है जो सूद लेता है या देता है गोया कि वो अल्लाह से जंग कर रहा है, और अल्लाह से जंग करने वाला कभी जीत सकता है? नहीं, कभी नहीं जीत सकता है। तो फरमाया गया कि सूद बड़ा खतरनाक गुनाह है। उसके बाद वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आए मुसलमानों कभी परेशान ना हो, आए मुसलमानों गम ना करो। जितनी भी मुसीबतें आए, जितनी भी परेशानियां आए, याद रखो वला तहिनू वला तहज़नू, कभी परेशान ना होना मुसीबतों को देखकर, कभी डर ना जाना मुसीबतों को देखकर। व अंतुमुल अअलौन,
तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे। लेकिन शर्त यह है इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। और याद रखो अगर तुम्हारे अंदर ईमान नहीं है, अगर तुम्हारे दिलों से ईमान चला गया तो दुनिया तुम्हें मारेगी, दुनिया तुम्हें सताएगी, दुनिया तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाएगी। और अगर तुम्हारे अंदर ईमान है तुम ही सर बुलंद रहोगे, दुनिया के बादशाह रहोगे, दुनिया पर तुम्हारी हुक्मरानी होगी। लेकिन उसके लिए कंडीशन लगाई इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। अगर मोमिन हो, मुसलमान नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो तो कामयाब रहोगे, शर्त लगाई क्या? मोमिन हो। और मोमिन और मुसलमान के दरमियान क्या फर्क होता है? मोमिन वो है, मुसलमान वो है जो अल्लाह को माने, और मोमिन वो है जो अल्लाह को माने और अल्लाह की माने। हम और आप सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, आज अल्लाह की मानने वाले हम और आप नहीं है। तो ईमान है सर बुलंद रहोगे, और ईमान नहीं है तो याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, कामयाब नहीं हो सकते हो। उसके बाद बहुत अहम बात, इस पर आप सबको खुश होना चाहिए। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक। अल्लाह ताला अपने नबी के बारे में फरमाता है, ये जो मेरे नबी हैं, फबिमा रहमतिम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से तुम लोगों के लिए रहमत हैं। हमारे नबी रहमत है या नहीं है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत है। अल्लाह ताला फरमाता है हमने तुम्हारी तरफ रसूल रहमत को भेजा है। लिंत लहुम, और जो उसका दिल है बड़ा नरम दिल है, बहुत संजीदा रसूल हमने तुम्हारी तरफ भेजा है। लनफ़द्दू मिन हौलिक, बताया जा रहा है अगर मेरे नबी का मिजाज नरम ना होता, अगर मेरे नबी का दिल नरम ना होता, लनफ़द्दू मिन हौलिक, तो जो सहाबा थे वो नबी के कभी पास ना आते, नबी के कोई इर्द गिर्द ना भटकता, अगर नबी का मिजाज सख्त होता। मालूम ये चला कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके पास आएं, लोग आपसे मिलें, लोग आपसे बातचीत करें, तो अपने मिजाज को क्या बनाएं? नरम बनाएं। आज हमारे और आपके मिजाज कितने सख्त हैं। नमाज पढ़ रहे हैं, छोटा सा बच्चा कोई कर दे, जय सलाम फिर पीछे से देते हैं, ये होता नहीं होता है? मेरे नबी का क्या हाल है? हजरत अनस कहते हैं मैंने 10 साल नबी की खिदमत की, और उन 10 सालों में कभी प्यारे रसूल ने मुझे उफ तक नहीं कहा। ये नबी अकरम का हाल है। कुफ्फार मुनाफिकीन जब आपको देखते तो सलाम करते, क्या कहते? अस्सलामु अलैकुम, आए मोहम्मद तुझ पर मौत हो। साम का मतलब मौत होता है। हम और आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो, लेकिन वो कहते थे अस्सलामु अलैकुम, तुझ पर मौत हो। अल्लाह के नबी कभी जवाब में वालेकुम अस्सलाम नहीं कहते थे, तुम पर मौत हो, बस इतना कहते थे वालेकुम, तुम पर भी, वालेकुम तुम पर भी, लेकिन कभी आपने मौत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करा। ये आपका दिल है जो इतना ज्यादा नरम है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, ये हमारे रसूल का हाल है। तो क्या है? लनफ़द्दू मिन हौलिक लिंत लहुम, आपका दिल बड़ा नरम है, आप बड़े नरम मिजाज हैं। तो इससे मालूम ये चला कि जिस उम्मत का रसूल नरम दिल हो, उस उम्मत को चाहिए कि उसका भी दिल नरम हो। लनफ़द्दू मिन हौलिक। सहाबा कहते हैं कभी अल्लाह के नबी ने गाली नहीं दी। हमें और आपको कोई गाली दे दे तो हम और आप एक गाली का जवाब 10-15 गालियों में दे देते हैं। ईंट का जवाब किससे देते हैं? पहाड़ से, पत्थर से नहीं देते हैं। सहाबा कहते हैं कि अगर मेरे नबी को कोई गाली भी देता था तो प्यारे रसूल गाली का जवाब गाली से नहीं देते थे।
اللہ کے نبی نہ کبھی بری بات کہنے والے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے. آپ کا حال تو یہ تھا. اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک کافر آیا، اس نے پیارے رسول کی گردن میں دوپٹہ کپڑا ڈالا اور کھینچ رہا ہے پیچھے سے. اللہ کے نبی نماز کے اندر ہیں. حضرت فاطمہ کو خبر ملی، آئی دوڑی دوڑی، اپنے ابو کو دیکھا زمین پر گرے ہوئے ہیں. یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، آپ بڑے نرم دل ہیں. لنت لہم، آپ کا دل جو اللہ نے بنایا ہے بڑا نرم بنایا ہے. تو کہا گیا یہ جو رسول ہیں، یہ نبی کی شان بتائی جا رہی ہے، رحمت ہے، دل نرم ہے، اور لنفضوا من حولک، آپ بدتمیز نہیں ہیں، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. اس کے بعد کتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہے نبی کے بارے میں. ہم اور آپ قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں، جب قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اچھا ایک بات بتائیں، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کیا پورے قرآن میں اللہ نے کہیں احسان جتایا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں؟ کہیں جتایا ہو؟ ہم اور آپ تو بڑا احسان جتاتے ہیں، مولانا صاحب میرے گھر پہ کھانا کھایا تھا بھول گئے. یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے. میں نے آپ کی اس وقت مدد کی تھی بھول گئے. اللہ نے اتنا سب کچھ ہمیں دیا، کبھی احسان نہیں جتایا. آنکھیں دیے، احسان نہیں جتایا. سننے کے لیے کان دیے، احسان نہیں جتایا. بولنے کے لیے منہ دیا ہے، احسان نہیں جتایا. چلنے کے لیے پیر دیے، احسان نہیں جتایا. کمانے کے لیے ہاتھ دیے، احسان نہیں جتایا. لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا تو احسان جتایا. کیسے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. آئے لوگو، ہم نے تمہیں جو رسول دیا ہے من انفسہم، جو تمہارے نفسوں میں سے ہے، تمہاری طرح ہے. لقد من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے تم پر. آنکھ دے کر احسان نہیں جتایا، دل دے کر احسان نہیں جتایا، یہ گھر، یہ بنگلہ، یہ گاڑی، یہ بیوی بچے دے کر احسان نہیں جتایا. لیکن احسان کب جتایا؟ جناب محمد رسول اللہ کے اوپر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. آئے لوگو، ہم نے نبی اکرم کو رسول بنا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. یہ ہمارا تم پر احسان ہے، ہمارے رسول کے امت پر احسان ہے. اور اللہ کا احسان ہم پر کیا ہے؟ اس نے رسول کو ہمارے اوپر احسان بنا کر کے بھیجا ہے. اور کیا فرمایا؟ من انفسہم. کوئی کتنا بھی کہتا رہے نبی نور سے تھے، نبی ہماری طرح بشر نہیں تھے، کوئی بھی کہتا رہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی نور سے نہیں تھے، بشر تھے. کیا تھے اللہ کے رسول؟ بشر تھے. جیسے تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتے ہیں، جیسے تم پیتے ہو وہ بھی پیتے ہیں، جیسے تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بھی ہوتی ہے، تمہیں بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے انہیں بھی ہوتی ہے. بس فرق اتنا ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں اور تم بشر ہو. بشر وہ بھی ہیں، بشر آپ بھی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ رسول ہونا، نبی ہونا، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، دن سارے برابر ہیں، لیکن جو مقام جمعے کے دن کا ہے وہ کسی اور دن کا ہے؟ وہ کسی اور کے دن کا نہیں. مہینے سارے برابر ہیں، لیکن جو مہینہ رمضان کا، جو مقام رمضان کا ہے وہ کسی اور دن کا ہے؟ نہیں ہے. تو جس طریقے سے مہینے سارے برابر ہیں لیکن رمضان کا مقام بڑا ہے، دن سارے برابر ہیں لیکن جمعے کا مقام بڑا ہے. انسان سارے برابر ہیں، لیکن ان انسانوں میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو رسول بنا کر کے، آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے. تو یہ رسول کا احسان، رسول کو بتایا گیا کہ رسول احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے دنیا کے اندر کوئی بچ نہیں سکتا ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے
لو کان فی الدنیا بقا لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہوتا جس کو کبھی موت نہ آئے تو وہ کون ہوتا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کو موت آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بچ نہیں سکتا. زمین کے اوپر آئے ہو زمین کے نیچے جانے کے لیے تو موت ہر حال میں آنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا ذائقہ ہر شخص کو چکھنا ہے. تو انشاءاللہ موت کے اوپر آگے آنے والے دنوں میں ڈسکشن کریں گے. اس کے بعد آخری بات انشاءاللہ پھر بات ختم کرتے ہیں. عورتوں کے بارے میں بتایا گیا, عورتوں کی بات چل رہی ہے, اور اس کے بعد یتیم کے بارے میں بتایا گیا. عورت یہ سماج کا سب سے اہم حصہ ہے. عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ, عورت جو ہوتی ہے وہ سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے, اور جو بچا ہوا آدھا حصہ ہے اس حصے کو بھی جنم دینے والی کون ہوتی ہے؟ عورت. اگر ایک مرد خراب ہوتا ہے تو صرف ایک مرد خراب ہوتا ہے, اور اگر ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پورا سماج, پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. اس کے بعد یتیم کے بارے میں بتایا گیا, یتیم کا خیال کیا جائے. اچھا یتیم کہتے کس کو ہے پہلے ایسے سمجھ لو. کچھ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں, بہت بوڑھے ہو گئے پھر بھی کہتے ہیں میں یتیم ہوں. بوڑھا آدمی یتیم نہیں ہوتا ہے. یتیم کب تک ہوتا ہے؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے, اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو کوئی بھی یتیم نہیں ہوتا ہے. اور یتیم صرف وہی ہوتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو. ماں کے مرنے سے کوئی یتیم نہیں ہوتا ہے. اچھا جس کی ماں مر جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ العجی. کیا کہیں گے؟ کہو. العجی, الف لام عین جیم یا. العجی مطلب جس کی ماں مر گئی. الیتیم جس کا باپ مر گیا ہو. العجی جس کی ماں مری ہوئی ہو اور جس کے دونوں مرے ہوئے ہوں تو اسے کیا کہیں گے؟ اللطیم. کیا کہیں گے؟ تو یہ تین ہوتے ہیں. کیا؟ الیتیم, العجی, اللطیم. جس کا باپ مر گیا وہ یتیم, جس کی ماں مر گئی وہ العجی, اور جس کے دونوں مر گئے وہ اللطیم. تو فرمایا گیا کہ یتیموں کا خیال رکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو یتیم کا خیال رکھتا ہے قیامت کے دن ایسا شخص جنت میں اللہ کے نبی کے قریب ہوگا. میرے پیارے بھائیوں, تو یتیموں کی کفالت پر زور دیا گیا, تو یتیموں کا خیال کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کبھی بھی یتیم مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دو, تمہارا دل نرم ہو جائے گا. کیونکہ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کیا تھے؟ آپ بھی یتیم تھے, اور آپ یتیم تھے, آپ اللطیم تھے. نہ آپ کی ماں, نہ آپ کا باپ, آپ کے چاچا بھی, دادا بھی گزر گئے, جوانی میں آپ کے چاچا بھی گزر گئے, تو آپ نے یتیم کی کفالت پر بڑا زور دیا ہے میرے پیارے بھائیوں. اور یتیم کا مال کھانے پر اتنی ہی بڑی تاکید آئی ہے. تو یہ چوتھے پارے کی منتخب آیات کی تفسیر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.